ایک سوال کے 10 جواب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت بری باتیں دولت اور رزق کے بارے میں۔ ناظرین، دنیا میں ہر انسان دولت چاہتا ہے۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس رزق ہو، مال ہو، آسائش ہو، سکون ہو۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا دولت واقعی انسان کو فائدہ دیتی ہے؟ کیا مال انسان کی حفاظت کرتا ہے؟ کیا دولت انسان کو عزت دیتی ہے یا بعض اوقات ذلت کا سبب بن جاتی ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں ایک ہی سوال کیا گیا، مگر جواب ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 10 جواب دیے گئے، اور یہ جواب کسی عام انسان نے نہیں دیے بلکہ باب العلم، شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے۔ ایسے جواب کے سننے والے حیران رہ جائیں، ایسی حکمت کہ آج بھی انسان اگر سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں، واقعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، یا علی، علم بہتر ہے یا دولت؟ یہ سوال بہت بڑا تھا، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ سے لوگ مال کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سب کچھ مل جاتا ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا جواب دیا کہ آج بھی انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علم بہتر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا علی، دلیل کیا ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نہیں 10 جواب دیے۔ پہلے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، علم انبیاء کی میراث ہے، جبکہ دولت قارون اور فرعون کی میراث ہے۔ ناظرین، ذرا غور کریں، دنیا کے سب سے بڑے لوگ کون تھے؟ انبیاء کرام علیہم السلام۔ انہوں نے لوگوں کو کیا دیا؟ نہ سونا، نہ چاندی، نہ خزانے۔ انہوں نے علم دیا، ہدایت دی، حکمت دی، جبکہ قارون کے پاس دولت تھی، اتنی دولت کے خزانے کی چابیاں بھی کئی آدمی اٹھاتے تھے، مگر کیا ہوا؟ دولت اسے بچا نہ سکی، زمین میں دنسا دیا گیا۔ یہی فرعون، خزانے بھی موجود ہیں، حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، مگر انجام سمندر میں غرق ہوا۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ علم عزت دیتا ہے، دولت غرور دے سکتی ہے۔ دوسرا جواب ارشاد فرمایا، دولت کی حفاظت تم کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تالے لگاؤ، بینک میں رکھو، چوکیدار رکھو، حفاظت کرو، کیونکہ دولت چوری ہو سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے، مگر علم آپ کے اندر ہوتا ہے، کوئی چوری نہیں کر سکتا، بلکہ علم مشکل وقت میں انسان کو راستہ دکھاتا ہے۔ جہاں دولت ختم ہو جائے، وہاں علم انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، علم انسان کا محافظ ہے۔ تیسرا جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، دولت والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں، عالم کے بہت دوست ہوتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ دولت مند کے پاس لوگ اکثر مال کی وجہ سے آتے ہیں، مطلب نکل جائے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن عالم، اس کے پاس لوگ علم لینے آتے ہیں، عزت سے بیٹھتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ علم انسان کے گرد محبت پیدا کرتا ہے، جبکہ صرف دولت اکثر حسد پیدا کرتی ہے۔ چوتھا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیا کہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ کیا خوبصورت جواب دیا! اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہوں اور خرچ کرتے جائیں، کم ہوتے جائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس علم ہو اور لوگوں کو سکھاتے جائیں تو کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ استاد جتنا پڑھاتا ہے، خود بھی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ پانچواں جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیا،
دولت مند بخیل کہلاتا ہے، عالم سخی کہلاتا ہے۔ ناظرین، کتنے لوگ ہیں جن کے کاروبار ختم ہو گئے، دولت چھن گئے، مگر علم نہیں گیا۔ علم انسان کے دماغ میں رہتا ہے۔ یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جو کوئی ڈاکو، چور، دشمن نہیں چھین سکتا۔ ساتواں جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا، دولت کا حساب دینا ہوگا، علم کی شفاعت ہوگی۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ قیامت کے دن مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حساب ہوگا، لیکن علم اگر نافع ہو تو وہ انسان کے لیے ثواب بنے گا۔ اگر کسی نے ایک اچھا علم سکھایا اور لوگ اس پر عمل کرتے رہے تو مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہے گا، یہی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آٹھواں جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا، دولت وقت کے ساتھ پرانی ہو جاتی ہے، علم کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ آج کا مال کل ختم، آج کی جائیداد کل کسی اور کی، آج کا کاروبار کل نقصان میں، لیکن علم صدیوں بعد بھی زندہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا علم آج بھی زندہ ہے، امام ابو حنیفہ کا علم آج بھی زندہ ہے۔ علم وقت سے نہیں مرتا۔ نواں جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا، دولت دل کو سخت کرتی ہے، علم دل کو روشن کرتا ہے۔ جب انسان صرف مال کے پیچھے بھاگتا ہے تو دل دنیا میں پھنس جاتا ہے، حرص آتی ہے، لالچ آتا ہے، غرور آتا ہے، لیکن علم اللہ کی پہچان دیتا ہے، آخرت یاد دلاتا ہے، دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ دسواں جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا، علم انسان کو بہتر بناتا ہے، دولت صرف دنیاوی طاقت دیتی ہے۔ یہ آخری اور زبردست جواب تھا۔ انسان کی اصل قیمت اس کے مال سے نہیں، اس کے علم، اخلاق، کردار سے ہوتی ہے۔ کتنے غریب لوگ تاریخ میں عظیم بن گئے اور کتنے مالدار لوگ مٹ گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کی آواز ہے۔ اسلام نے ہمیشہ علم کو عزت دی۔ سب سے پہلی وحی بھی کیا تھی؟ اقرأ، پڑھو۔ یہ علم کی اہمیت ہے، آج ہمارے لیے سبق ہے۔ ناظرین، آج دنیا میں لوگ بچوں کو صرف مال کمانا سکھا رہے ہیں، لیکن علم دین، اخلاق بھول رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، پیسہ ہے مگر سکون نہیں، گھر ہے مگر برکت نہیں، کاروبار ہے مگر چین نہیں، کیونکہ اصل دولت صرف مال نہیں، اصل دولت علم اور ایمان ہے۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 10 جواب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دولت بری نہیں، لیکن دولت سے بڑھ کر علم ہے۔ مال ختم ہو سکتا ہے، علم نہیں۔ مال دنیا تک ساتھ رہتا ہے، علم دنیا آخرت دونوں میں فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم دے، دین دے، اخلاق دے، کیونکہ یہی اصل خزانہ ہے۔ اگر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکمت بھری باتیں پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔